بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج جولائی 1974 کی 14 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ یوسف کی آیت 83 سے ہو رہا ہے. 12/8 آپ کو معلوم ہے کہ اس سورہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان جلیلہ مسلسل بیان ہو رہی ہے. سابقہ درس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا. یہ جو باقی 11 تھے ان میں سے بھی بڑا بھائی وہ اپنی مرضی اپنے فیصلے کے مطابق پیچھے رہ گیا. اس نے مناسب نہ سمجھا کہ باپ کے سامنے اس حالت میں جائے کہ اس کا دوسرا بیٹا بھی گم گشتہ ہو جائے. باقی بیٹے وہاں سے غلہ لے کر واپس باپ کے پاس آئے. پہلے آئے تھے تو حضرت یوسف کی خبر دی تھی کہ اس کو بھیڑیے نے کھا لیا. اب آئے تو دوسرے بیٹے کے متعلق جو باپ نے تاکید کی تھی کہ اس کی حفاظت کرنا، وہ بیٹا بھی ساتھ نہ آیا. تو اب آپ دیکھیے کہ اس سے کیا کیفیت گزری ہوگی اس پیرانہ سالی میں اس باپ پر. بیٹوں نے یہ بتایا کہ وہاں کیا ماجرا گزرا. بتایا یہ کہ تیرے بیٹے نے وہاں چوری کی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص نے اولاد کی تربیت خاص انداز سے کی ہو اور پھر وہ بیٹے کے کیریکٹر سے بھی واقف ہو، اس کا فوری ری ایکشن یہ ہوگا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، وہ چوری نہیں کر سکتا. چنانچہ یہ جو یقین تھا اپنے بیٹے کے کردار کے متعلق، اس بنا پر انہوں نے یہ بات کہی کہ نہیں تم غلط کہتے ہو. کوئی اور بات کہتے تو میں اس کے متعلق کچھ چھان بین کرتا، کچھ تذبذب میں رہتا. یہ بات کہ اس نے چوری کی ہے یہ غلط ہے. تو آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات انسان ان سرکمسٹانسز سے جو خارجی شواہد ہوتے ہیں یا کسی فرد کے کیریکٹر کے متعلق جو یقین ہوتا ہے، اس کی بنا پر اس کا رد عمل کتنا صحیح ہوتا ہے کہ یہ بات غلط ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مصیبت یہ ہے آپ کی کہ ہم جو بات بھی کہیں آپ اس کے متعلق کہہ دیتے ہیں تم جھوٹ بولتے ہو، تم غلط کہتے ہو، تم تو ہماری کسی بات کو مانو گے ہی نہیں. ہماری نہیں بات مانتے تو وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. ہماری بات نہیں مانتے، ہم ناقابل اعتماد ہو گئے. وہ جو قافلہ اور آیا ہے، دوسرا قافلہ ہم سے ذرا پہلے پہنچا ہے، اس سے پوچھو کہ وہاں کیا بات ہوئی تھی. اور اس سے بھی زیادہ خود تصدیق کرنی ہے تو چلو وہاں جا کے خود ان بستی والوں سے پوچھ لو، شہر والوں سے پوچھ لو کہ یہاں کیا واقعہ ہوا تھا. ہماری بات تو آپ نہیں مانتے. اور مشکل یہ ہے کہ مشہور تو وہاں یہی ہوا تھا نا کہ اس نے وہ کٹورا چرایا تھا اور اس کی بوری میں سے وہ کٹورا نکلا تھا. تو کہا جا کے یہ پوچھ لو. پھر میں نے کہا ہے کہ اتنا یقین تھا اپنے بیٹے کے حسن کردار پر کہ آپ نے یہ کہا قال بل سولت لکم انفسکم امرا. کہنے لگے میں اب بھی یہ نہیں ماننے کو تیار. میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ حقیقت میں امر واقعہ کیا ہوا ہے کیا ہے، لیکن مجھے کچھ یوں نظر آتا ہے کہ ایک بری بات کو تمہارے دل نے اچھا کر کے تمہیں سلجھا دیا. بات تو کوئی اور تھی جو تم نے کی، اور تمہارے دل نے ایک سازش کر کے کوئی اس کو ایک ایسے پہلو کے اندر بیان کرنے کے لیے میرے پاس میں بھیج دیا جو اچھا لگے. ہوا کیا کچھ یہ اور
یہ بات کہ اس نے چوری کی ہے، واقعہ اگر یہ ہو جائے کہ اس نے چوری کی ہے تو سوال یہ نہیں ہے کہ میں اس کے غم میں پھر آپ دیدہ ہو جاؤں، میں تو خود اسے سزا دلواؤں، لیکن میں سمجھتا یہ ہوں کہ بات کچھ اور بری بات تھی، تمہارے جی نے اس کو گھڑا کے یوں بیان کرو باپ کے سامنے تاکہ اس کی طرف سے خود ہی اس کا دل میلا ہو جائے۔ ایک بری بات کو تمہارے نفس نے اچھا کر کے تمہیں دکھایا۔ بات تو دو لفظوں میں کہی گئی ہے لیکن بات قرآن نے کہی ہے، اور کہنے والے بھی خدا کے ایک نبی تھے، بات بڑی گہری ہے یہ۔ ریئیکشن یا رد عمل انسان کا کسی بات یا کسی واقعہ پر، ایک تو کیفیت قلبی یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اچھی بات اچھی نظر آئے، بری بات بری نظر آئے۔ صحیح قلبی کیفیت یہی ہے، اور یہی ہے مقام مومن، اچھی اچھی نظر آئے، بری بری نظر آئے۔ اسے اقبال دل بیدار کہتا ہے، دل بیدار فاروقی دل بیدار کر رہا ہے۔ بہت بڑی چیز ہے دنیا میں دل بیدار۔ اس کے بعد اگلی سٹیج تو فوراً وہ تیسری آ جانی چاہیے کہ بری بات جو ہے وہ اچھی نظر آئے، لیکن ایک اور سٹیج ہوتی ہے وہ اس سے بھی خطرناک ہوتی ہے۔ وہ سٹیج ہوتی ہے انسان کا انڈیفرنٹ ہو جانا معاملات کے متعلق۔ کیا بات ہے صاحب، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، ٹھیک ہے برائی ہے برائی ہے برائی ہے بلائی ہے۔ یہ انڈیفرنٹ جو ہو جانا ہے دنیا کے معاملات سے، یہ دل مردہ ہوتا ہے۔ یہ انڈیفرنٹ جو ہے اس کی ابتدا رہبانیت سے ہوتی ہے، تصوف سے ہوتی ہے، قطع علائق جسے کہتے ہیں، ترک دنیا جسے کہتے ہیں، دلچسپی نہ لینا کسی معاملے کے اندر، یوں ہوا تو کیا وہ ہوا تو کیا۔ یہ ہے جسے اقبال نے دل مردہ کہا۔ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے، کچھ تو ریئیکشن تیری طرف سے ہو۔ ارے برائی کو اچھائی کا ریئیکٹ تو کر، دھڑکتا ہوا دل تو ہو سینے کے اندر۔ یہ جو انڈیفرنٹ ہو جانا ہے زندگی سے، وہ موت سے بدتر چیز ہے۔ وہ ہے یہ وہ موت سے بدتر شے ہے جس کے متعلق فانی کہتا ہے، یہ ہماری شاعری میں یہ عام لوگ جو ہے، شاعری تو ہمارے ہاں تصوف کا ہی دوسرا نام ہے نا، کہتا عالم کی فضا پوچھو محروم تمنا سے، بیٹھا ہوا دنیا میں اٹھ جائے جو دنیا سے۔ چل یہ کیفیت ہے اس کی، بیٹھا ہوا دنیا میں اٹھ جائے جو دنیا سے۔ چیز یہ ایسی جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ بدترین شے ہے یہ، لیکن آپ کی رہبانیت، آپ کا تصوف اسے مقرب ترین بارگاہ خداوندی کی علامات بتاتا ہے۔ ترک دنیا، ترک معاملات، دل میں کوئی آرزو ہی پیدا نہیں ہوتی، بیٹھا ہوا دنیا میں اٹھ جائے جو دنیا سے، ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر اسی قسم کے مقربین دنیا کے اندر سارے ہو جائیں تو دنیا میں کس قدر بد لگام ہو جائے، بد اخلاقی اور بے حیائی اور ہر قسم کی برائی، برے کو برا کہنے والے کوئی نہ ہو۔ یہ چیز فلاسفی میں بھی یہ چیز آتی ہے، انہوں نے اس چیز کو ٹیکل کیا ہے۔ ایک چیز مورالٹی ہوتی ہے، مورل اخلاق والا انسان، ایک امورالٹی ہوتی ہے۔
جسے آپ بد اخلاقی کہہ سکتے ہیں. امورل ہوتا ہے، بد اخلاق ہے، کچھ کرتا تو ہے برائی کام سے ہی. ایک ہوتا ہے امورل، وہ جسے میں نے انڈیفرنٹ کہا کہ یعنی وہ نہ مورالٹی ہوتی ہے نہ امورالٹی ہوتی ہے، وہ انڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. بدترین چیز یہ ہوتی ہے ایتھکس کے اندر عزیزان من کہ آپ کے دل کا کوئی ریئیکشن ہی نہ ہو. تو یہ ریئیکٹ کرنے والا جو دل ہے، رد عمل جس دل کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ زندہ دل ہے. فیصلے کی غلطی صحیح، خواہشات کا غلبہ صحیح، دل تو وہ زندہ ہے نا. اس زندہ دل کے متعلق تو توقع کی جا سکتی ہے کہ ذرا فیصلے کا صحیح فیصلے کی صلاحیت پیدا کر دی جائے، اس کے اندر صحیح فیصلہ کرے گا. لیکن اگر اسے آپ نے انڈیفرنٹ بنا دیا، امورل بنا دیا، بیٹھا ہوا دنیا میں دنیا سے اٹھ گیا، اس کی اصلاح کی کوئی توقع ہی نہیں ہو سکتی. یہ جو کیفیت ہے کہ ریئیکشن ہی کوئی نہیں ہے، وہ اس لیے کبھی کبھی وہ مولانا روم، ان میں جوش ہے ان کی شاعری کے اندر، وہ یہ چیز کہہ جاتے ہیں، وہ جوش کا شاعر ہے یہ شخص کہ کوشش بےہودہ دے خودکشی. کوئی بےہودہ سی کوشش ہی صحیح، سونے سے اچھا ہوتا ہے. یہ صحیح بات ہے. غلط کوشش صحیح، ناکام کوشش صحیح، پوری کوشش صحیح. وہ کہتا ہے کہ یہ سونے سے تو اچھا ہوتا ہے. وہ سونا وہ ہے جسے دل مردہ کہا گیا ہے وہ شخص. یہ وہ ہے جسے بیٹھا ہوا دنیا میں اٹھ جائے جو دنیا سے. اور آپ کے ہاں دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کتنا اثر انداز ہو جاتی ہے پھر انسانوں کے اوپر. یہاں یہ فریب نفس ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ورچو بیان کرنے کے لیے، ارے میاں ہم نے یہ لٹاکے ہی چھوڑ دیے ہیں، یہ دھندے اوروں کے لیے ہیں، ٹھیک ہے وہ کریں جو بھی وہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، ہم تو میاں بیٹھے ہوئے اپنے یہاں اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں. یہ سارا کچھ یعنی ایک فریب نفس. زندگی کی یہ کیفیت جو بدترین ہو سکتی ہے اسے ایک ورچو بنایا ہوا ہے. بہت اچھا ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں، غلط چیز ہے عزیزان من. دل کو زندہ رہنا چاہیے، اس میں رد عمل کی صلاحیت ہونی چاہیے، ریئیکٹ کرنا چاہیے اسے ہر بات کے اوپر. اب اگلی بات جو ہے کہ ریئیکشن اس کا، رد عمل اس کا جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے. اس کے لیے معیار ہمارے پاس خدا کی اقدار دی ہوئی ہیں، ان کو سامنے رکھو، ان کے مطابق فیصلے کرو، ری ایکٹ کرو. دوسری چیز یہ ہے کہ بہرحال کبھی غلط ری ایکشن ہی ہو جائے صحیح. دل میں صلاحیت تو ہے ری ایکٹ کرنے کی، رد عمل. اور وہ تیسری چیز جو میں نے کہی ہے کہ وہ ری ایکشن ہی کوئی نہیں ہے اس کے مطابق. یہ جو درمیانی یہ چیز ہے انڈیفرنٹ ہونے کی، یہ ابن نے لکھا ہے اس چیز کے متعلق. ٹالرنس کے اوپر اس کی ایک بڑا عمدہ چھوٹا سا تھیسس ہے یا پیراگراف ہے کہ ٹالرنس جسے آپ کہتے ہیں سہار، برداشت، کس کس کی برداشت ہوتی ہے، اسے وہ کہتا ہے دی ٹالرنس آف اے فلاسفر، کہ جس کے نزدیک نہ کوئی چیز اچھی ہوتی ہے نہ کوئی چیز بری ہوتی ہے. اس کا نام ٹالرنس نہیں ہے، انیکشن ہے اس کا نام. یہ جو درجہ ہے جیسا میں نے عرض کیا، جب قوموں میں یہ چیز عام ہو جاتی ہے پھر وہ قوم زندہ نہیں رہ سکتی. عزیزان، یہاں جو کہا گیا ہے سولت لکم انفسکم امرا، تو یہ دل زندہ ہے، غلط بات کو صحیح کر کے بتا رہا ہے. کہا یہ ہے تمہاری کیفیت.
تو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ جو تھے ان کی ذہنیت ہمارے سامنے آ رہی تھی. وہاں حضرت یوسف کو گم کیا ہے، آ کے ایک غلط افسانہ گھڑا، وہ بتایا. کچھ تو بھی سوچی نا، غلطی صحیح. یہاں یہ کیفیت پیدا ہوئی، کہا کہ اس نے چوری کی. انہوں نے یہ بات کہی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ مجھے معلوم ہوتا ہے تمہاری جو روش، تمہاری جو ذہنیت ہے کہ اس کے تابع بات کچھ اور ہوئی ہے. تمہارے دل نے ایک بری بات کو اچھا کر کے دکھانے کے لیے یہ افسانہ گھڑا ہے. لیکن چونکہ حقیقت کا مجھے بھی علم نہیں ہے، فصبر جمیل، میں اسے برداشت کروں گا، اسے بھی برداشت کروں گا. کہ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کی یہ خوبصورتی اسی کے اندر ہے کہ ان چیزوں کو ہمت سے برداشت کیا جائے. برداشت کروں گا اسے. اصلّہ ہو این یاتینی بہم جمیعا، ہو سکتا ہے کہ یہ سب کے سب پھر واپس آ جائیں. اب دیکھیے یہ بات ہے، یہ بہم کہا ہے، دو نہیں کہا. یوسف اور اس کا بھائی وہ زیادہ چہیتے تھے، دونوں وہ گم ہوئے ہیں. پہلے یوسف گم ہوا ہے، پھر بنیامین گیا ہے. یہ تیسرا جو وہاں رہ گیا تھا یہ تو اس گروہ میں کا ایک تھا، لیکن یہاں آ کے شفقت محبت تدری ہے. دو نہیں کہا ہے، بہم تینوں کہا ہے. باپ ہی ہوتا ہے. بیٹا نالائق بھی کیوں نہ ہو، اس کی محبت معزن ہوتی ہے. وہ بھی تو اس وقت نہیں ساتھ آیا نا. اس لیے وہ کہا یہی ہے کہ میں امید ہے، ورنہ کوئی اور ہوتا ذرا تھوڑے سے بھی پس لیول کے اوپر تو بات معیوب نہیں تھی تو اس نے یہی کہتا کہ ٹھیک ہے، مجھے توقع یہ ہے کہ میرے دونوں بیٹے جو ہیں وہ ضرور آئیں گے. وہ جو تیسرا تم کہتے ہو گم ہوا جہنم میں جائے، مجھے اس نے کیا ہے، آئے نہ آئے تم ہو 10 تو کیا کہتے ہو برا، میرے لیے تکلیفی کا باعث بن رہے ہو نا. یہ نہیں کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ واپس آ جائیں. انہ هو العلیم الحکیم. میں تو جو کچھ سامنے تم باتیں کرتے ہو یا جو کچھ میں یہ خارجی شہادات سے کسی نتیجے پر پہنچ سکتا ہوں، اس بنا پہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آ جائیں گے. مجھے یقینی طور پہ پتہ نہیں، جاننے والا تو وہی ہے، وہی حقیقت میں جانتا ہے کہ واقعہ کیا ہوا تھا. میرا اندازہ یہ ہے. وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ. ان سے یہ کچھ کہا، لیکن بہرحال دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں. بات ہے جن حالات میں یہ بیٹے گم ہو رہے ہیں وہ ناقابل فہم ہیں. یہ جو آ کے پھر ایک اور بیٹا گم ہوا، تیسرا بھی نہیں ساتھ آیا، تو اس نے وہ پہلے بیٹے کی یاد اثر نوت تازہ کرا دی. پھر دیکھیے قرآن کا انداز جو ہے، ان سے یہ کہا ہے کہ مجھے توقع ہے، میں نہیں نا امید ہوا ابھی تک، ہو سکتا ہے کہ وہ واپس آ جائیں سارے. ان سے الگ ہو کے علیحدگی میں یہ کہا کہ پھر وہی پہلے بیٹے کی گمگشتگی کے واقعہ کی یاد نے رلا دیا. اب جہاں جو الفاظ آئے ہیں وب یزت اے نہ ہو، ہمارے ہاں پھر مفسرین چلتے ہیں آگے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام 80 سال تک بیٹے کی جدائی میں روتے رہے اور روتے روتے اندھے ہو گئے. 80 سال تک ایک بیٹے کی جدائی میں مسلسل روتے رہنا، اس طرح سے کہ روتے ہی رہنا ہر وقت بیٹھے ہوئے.
آنکھیں اندھی کر لینا. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں فصبر جمیل، اس کا نام صبر ہوتا ہے کہ انسان دین کے دھندے چھوڑ کے بیٹھا ہوا ایک گوشے میں دن رات روتا ہی رہے اور اندھے ہوتے روتے 80 سال تک روتا رہے. خدا کا ایک پیغمبر جس کے ذمہ اتنا بڑا مشن ہوتا ہے اور وہ سارا مشن سب بھول گئے. بیٹے کی یا 2-3 بیٹوں کی گمگشتگی نے اس قدر ان کو اذکار رفتہ کر دیا کہ اب وہ بیٹھے ہوئے روتے چلے گئے، 80 سال تک روتے چلے گئے. اور پھر یہ چیز کہ وہ ایسا اتنا روئے کہ آنکھیں اندھی ہو گئی ان کی. کہیں نہیں قرآن کے اندر وہ یہ چیز، یہ جو الفاظ ہیں وب عزت اے نہ ہو، لفظی ترجمہ پھر میں کہوں گا وہی بات آ گئی. یہ لفظی ترجمہ ہے آنکھیں فساد کو، 2 لفظوں کا ترجمہ اگر کیا جائے تو. لیکن ذرا اور آگے اگر یہ لوگ بڑھ جاتے بات صاف ہو جاتی. یہ ٹھیک ہے کہ بیضہ جو ہے سفیدی کو کہتے ہیں، عربوں کے یہاں جو استعمال کرتے ہیں ان الفاظ کو، وہ کہتے ہیں بیضت السقا، لبالب بھر جائے کوئی چیز صاف شفاف پانی سے، لبالب بھر جائے، اسے کہتے ہیں وہ شے سفید ہو گئی، مشکیزہ سفید ہو گیا. جب وہ منہ تک بھر جائے تو اس کے لیے یہ لفظ بولتے ہیں، پانی جیسی چیز. اب ہمارے ہاں اس کے لیے آنسوؤں کا دبدبا آنا کہتے ہیں. آنکھیں آنسوؤں سے دبدبا گئی. کتنی خوبصورت ہے ان کی بھی تشبیہ عربوں کی. پانی کے مشکیزہ بھر گئے، آنکھوں میں آنسو جو تھے اس سے دبدبا آئے. 2 آنسوؤں سے آنکھیں بھر جاتی ہیں کہ مشکیزہ اتنا چھوٹا سا ہے اور شفاف تو ہوتا ہی ایسا ہے. کتنی خوبصورت تشبیہ تھی جو قرآن نے دی. اور کیا کہیں کہ وہ شیر ہمارا مدرسہ کے گرد جسے کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں ان مفسرین کے ہاتھ میں آ جائیں گی. اور انہوں نے یہ سفیدی کو لیا اور کہا کہ سب روتے روتے آنکھیں اندھی ہو گئی ان کی آنکھیں. قرآن نے کہا یہ تھا آنکھوں میں آنسو دبدبا آئے. یوں نظر آتا تھا جیسا سفید پانی سے بھرا ہوا مشکیزہ. ٹھیک حزن سے دل کے اندر اب خود اٹھنے والا ایک درد. کوئی معیوب بات نہیں عزیزان من. دل کو اتنا نرم ہونا چاہیے کہ جن واقعات کا اثر دل گدازی ہے اس سے آنکھوں میں آنسو آ جائے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ہے کہ جب آپ کا وہ بیٹا شہزادہ قاسم حالانکہ بچہ تھا ابھی وہ فوت ہوا ہے تو آپ کی آنکھوں میں سے آنسو دبدبا ہے. تو ایک تھا بدو، اس نے یہ بات کہی ایک بیٹے کی اس وفات کے اوپر آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو میں نے اپنے ہاتھوں سے پتہ نہیں 3 یا 7 یا کتنی زندہ بیٹیاں میں نے تو قبر میں دبائی ہیں. وہ زندہ بیٹیوں کو دبا دیا کرتے تھے نا. وہ اس نے بظاہر یہ بتایا ہوگا کہ میں اتنا باہمت ہوں کہ میرا دل نہیں کپکپایا اور آپ ایک بیٹے کی موت میں آنکھوں پہ آنسو آ گئے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تیرے سینے میں دل کی جگہ برف کی کاش رکھ دی گئی ہو تو اس کا میرے پاس کیا علاج. سینے میں گرم دل ہونا چاہیے. یعنی یہ ہمارے یہاں محاورہ ہے دل جسے ہم کہتے ہیں، جسے بھی آپ جذبات کہتے ہیں. جذبات نہایت ضروری ہے، محبت کے جذبات بھی، ہمدردی کے جذبات بھی، غم کے جذبات بھی. سوال سارا یہ ہے کہ یہ اوور پاور نہ کر جائے، غالب نہ آ جائے انسان کے اوپر کہ انہی کا ہو رہے، ورنہ آنکھوں میں آنسو آنا جو یہ کیفیت تھی جسے قرآن نے بیان کیا کہ بیٹے کا درد. اور آپ دیکھیے کہ یہ چیزیں قرآن اس طرح بیان کر جاتا ہے. میرے آپ کے نزدیک کچھ معیار جو ہیں ہم اور رکھتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں نا.
کہ یا تو مبالغے کی یہ کیفیت ایسا ہونا چاہیے کہ صاحب آنکھوں میں آنسو آئے ہی نہیں ہے، دل پہ ہو ہی نہیں، سینے میں گویا دل نہ ہو، برف کی کاش ہو، بڑوں کا یا تو یہ صورت ہو جائے، اتنی صاحب ہمت و برداشت، اور یا کیفیت دوسری طرف یہ ہو کہ 80 برس تک پھر روتے چلے جا رہے ہیں صاحب اور اندھے ہو گئے ہیں، یہ کیفیت ہے۔ قرآن یہ نہیں کرتا، قرآن تو بڑی ایک صحیح تصویر پیش کرتا ہے، تصویر پیش کی ہے کہ دل غم سے بھرا ہے، حزن، آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، اور یہ چیز جو میں نے جیسا عرض کیا ہے یہ بے ساختہ ہوتی ہے، ہمدردی کے جذبات کا تقاضا ہے۔ جو میں کہا کرتا ہوں کہ دل کا خون آنکھ میں کھینچ آئے تو کیا اس کا علاج، نالا روکا تھا کہ یہ پردہ درے راز نہ ہو، لیکن دل کا خون آنکھ میں کھینچ آئے تو کیا اس کا علاج، اس غم سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ بات میں سے بات نکلتی ہے، ہمارے ہاں کے مفسرین کی نگاہ تو ادھر گئی، ایک شاعر کی نگاہ بھی ادھر گئی، یہی ان کی بتائی ہوئی بات کہ ان کی آنکھیں جو تھیں بے نور ہو گئیں، وہ اندھے ہو گئے، لیکن اندازہ لگائیے بات کہنے کا سلیقہ۔ غنی کاشمیری فارسی کا بہت عمدہ بلند پایا شاعر ہے، ان کا یہ ایک مشہور شعر ہے، بڑا پیارا شعر ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ غنی روز سیاہ پیر کنارا تماشا کن، غنی روز سیاہ پیر کنارا تماشا کن، کہ نور دیدہ اش روشن کند چشمے زلیخا۔ کہا کہ ذرا اس کی بدقسمتی پہ، اس کنعان کے بوڑھے باپ کی بدقسمتی کے اوپر ذرا غور کرو، اس کی آنکھوں کا نور زلیخا کی آنکھوں کو روشن کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا یہاں آنکھوں کا نور کیا کیا گیا یہ شخص، اور واقعی یہ بدقسمتی کہ نور دیداش روشن کند چشمے زلیخا رہا، غنی روزے سیاہ پیر کنارا تماشا کن، کیا انداز ہے بات کرنے کا کہ نور دیداش روشن کند چشمے زلیخا رہا۔ ارے کچھ بات کہنی ہو تو کچھ اس انداز سے تو کہو، یہ تو نہ ہو کہ 40 سال تک یہ بوڑھا اب روتا چلا گیا اور اس کے بعد اندھا ہی ہو گیا تھا۔ کیا خوبی ہے جو تم نے بیان کی ہے۔ بہرحال غم تھا، آنکھوں میں آنسو دبدبا آیا کرتے تھے۔ اب بجائے اس کے کہ یہ بیٹے جو تھے یہ اظہار ہمدردی کرتے اس باپ سے، وہ دیکھا ہے ہم نے آ کے جو انہوں نے کہا تھا کہ تیرے لال نے وہاں ایک اور چاند چڑھایا ہے، وہ بھی نشتر تھا، اس کے رونے پہ بھی اظہار ہمدردی نہیں، اس لیے کہ اندر من کا چور تھا کہ یہ اپنا ہی تو کیا ہوا ہے ان کا جو یوسف کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ کچھ ہو رہا ہے۔ یہ بھی تو ہر وقت کھٹک تھی دل میں، قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون ارضا او تکون من الہالکین۔ کہا کہ یہ کیا حالت آپ نے اپنی بنا رہی ہے ابا جان، ہر وقت یوسف 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 کی رٹ لگا رکھی ہے۔ ہمیں تو نظر آتا ہے کہ تم بس یہ کہتے کہتے مر جاؤ گے، اور اگر مگر مرو گے نہیں تو کم از کم ایسے اذکار رفتہ ہو جاؤ گے کہ کوئی دنیا جن کا کوئی کام ہی نہیں کر سکو گے۔ کیفیت یہ ہر وقت یہی تم نے رٹ لگا رکھی ہے۔ ہمدردی کے بجائے پھر ایک نشتر ہے، ادھر سے یہ کیفیت ہے، ادھر سے جو صبر جمیل والا ہے اس کا جواب ہے بڑا خوبصورت جواب، قال انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ۔ میرے بچوں میں تم سے تو کچھ نہیں کہتا، میں تو کسی سے بھی کچھ نہیں کہتا، لیکن اتنی تو مجھے اجازت ہونی چاہیے کہ میں اپنے غم و الم کا اظہار اپنے خدا کے سامنے تو کر سکوں۔ تم سے تو کچھ نہیں کہتا،
تم نے سنا بھی کبھی کہ میں نے کبھی کوئی شکوہ تمہارا کیا ہو ان باتوں کے اندر؟ نام بھی تمہارا میں نے کبھی لیا ہو؟ کوئی کام دیا ہو؟ کوئی الزام تمہارے سر دھرا ہو؟ میں تو یہ کچھ نہیں کرتا. ورنہ کام دینے والی بات تو آئی ہے بڑی دلگدازی کی حضرت یوسف کی، لیکن کام کی بات اور ہے. میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی تھی، بہت تیز تھی وہ عورت. وہ اسے کہنے لگا کہ بھائی لڑائی کرتی ہو کرو اپنے لیے، تم مجھے بد دعائیں کیوں دے رہی ہو؟ تم اتنی کہنے لگی میں تمہیں بد دعا کیا دیتی ہوں؟ میں تمہیں کیا کہتی ہوں کہ تمہیں غصہ آ گیا؟ میں تتی بھی اپنے آپ کو بد دعا دین دی ہوئی ہے تو میں تو یہ کہنی ہے کہ یا اللہ میں ہونے پیدا ہو جاؤں. تو میں تینوں بھی کہنی بھائی اگر پہ کرنا پیا تو من کہن دیا ہے میں تو اپنے آپ کو بد دعا دین دی ہوئی ہے. اپنے آپ کو بد دعا والے بات ایسے بھی تو دی جاتی ہے نا. نبی کی یہ بھی شان نہیں ہوتی، یعنی ایک بلند کردار کے انسان کی یہ بھی شان نہیں ہوتی کہ وہ اس بد دعا بھی کہیں اس قسم کی دے. وہ کہتا ہے کہ میں تو تمہارا نام تک نہیں لیتا، ذکر تک نہیں کرتا، لیکن بہرحال اپنے خدا کے سامنے تو ایک غم ہے کی بات ہے. آگے ایک بات کہی ہے جو بہت گہری چیز ہے عزیزان من. وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں خدا کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہاں آ کے ہمارے مفسرین نے پھر وہی بات کہہ دی کے ساتھ وحی کے ذریعے سے آپ کو معلوم تھا، علم ہو گیا ہوا تھا. یوسف بھی زندہ ہے، وہ عزیز مصر بھی ہے، چھوٹا بھائی بھی اس نے رکھ لیا ہے، سارے واقعات ان کے معلوم تھے. کیا بات ہے صاحب، خدا بتانے والا نبی کو وحی کے ذریعے اس یقین کے ساتھ، اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ روئے جا رہے ہیں اور خدا کے سامنے وہ اپنا حزن اور شکوہ اور یہ شکایتیں یہ کر رہے ہیں، وحی کے ذریعے علم ہو رہا ہے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ ان حضرات کی یہ چیز تھی، کبھی دو کڑیاں ملاتے نہیں تھے. یوں ہی یہ آیا کہ عالم من اللہ ما لا تعلمون، اور انہوں نے جب تم پہلے سے فرض کر رہا ہے کہ جب بھی خدا یہ کہے کہ میں تو تمہیں بتاتا ہوں، جب مجھے خدا نے بتایا ہے تو جھٹ سے یہ وحی کے اوپر آگے کے ساتھ بس ایک ہی طریقہ ان کو تو یاد تھا نا کہ صاحب خدا نے بتایا تو وحی کے ذریعے. ذرا نہیں سوچا کہ بات تو یہ پہلی چیز ہے کالما، یہی اسی فکرے میں دیکھ لیجئے انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ. اگر یہ چیز ہے کہ خدا نے مجھے یہ سب کچھ بتا رکھا ہے کہ کوئی بات رونے دھونے کی ہے ہی نہیں، وہ زندہ ہے، وہ تو عزیز مصر بن گیا ہوا ہے، بھائی اس نے اپنے پاس رکھ لیا ہے، یہ سارے اکٹھے ہوں گے، خدا بتانے والا بذریعہ وحی بتانے والا. اور یہ اس فکرے کا آدھا حصہ پھر کیا مانے کہ میں تو اپنے غم و علم کا اظہار اپنے خدا سے صرف کر رہا ہوں، تو یہ غم و علم کا ہے کہ نہیں؟ یہ پھر یہ چیز تصور جمیل پھر کہے کے لیے، پھر آنکھوں کا دبانا کہے کے لیے. بتانا اگر نہیں تھا انہیں تو نہ بتاتے، ان کا تو مذاق اڑاتے، تو اپنے اندر تو یہ معلوم تھا کہ کیا بات ہے، پھر رونا کس بات کا؟ ایسا ہی انداز ہے جیسا کہ کبھی شاعری میں گزرتا آیا ہے کہ صاحب خدا میں نے کہا نا کہ بتانے والا، لیکن حضور کہتا ہے کہ وہ خود تسکین خاطر کر رہے ہیں مگر دل ہے کہ ڈوبا جا رہا ہے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ وہ تسکین خاطر کر رہے ہیں، وہی کے ذریعے بتا رہے ہیں، یہ ہے کہ رو جا رہے ہیں. معاذ اللہ تیرا بھی کی اعتبار ہے. میں نے عرض کیا ہے عزیزان من کہ یہ چیزیں ہمارے ہاں جو ہو جاتی ہے، آپ دیکھیے گا کہیں باہر سے بات نہیں لانی پڑتی، وہی قرآن کے اندر ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں. کہ یہاں باہر حال جب یہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ رو بھی رہے ہیں، دبدبا رہا ہے، تصور جلیل کہہ رہے ہیں، خدا سے اپنا غم و حزن خدا کے حضور بیان کر رہے ہیں، تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یقینی طور پہ کوئی چیز معلوم نہیں. وحی کے ذریعے تو کم از کم قطعاً یہ علم نہیں دیا گیا. میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور کیا جاننے کی بات تھی؟ یہ جاننا تھا عزیزان من یاد کا فلسفہ. عام لوگ نہیں جانتے. بچہ گم ہو جائے تو جب تک اس بچے کی یاد آپ کے دل میں رہے، اس کی تلاش کا جذبہ بیدار رہتا ہے ہمیشہ.
کچھ بھی سوچتے رہیں گے آپ اس کے لیے، یہ ہو سکتا ہے یہ، اور اگر یاد اس کی گم ہو جائے تو یہ جذبہ جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ خارجی شہادات یہ بتا رہی تھی انہیں کہ بات یوں نہیں ہوئی جیسا یہ آ کے کہہ رہے ہیں، وہ گم گشتہ ہی ہیں۔ گم گشتہ کی یاد اگر باقی نہ دل کے اندر رہے تو پھر ان کے ڈھونڈنے کی، ان کی تلاش کا جذبہ جو ہے یہ باقی نہیں رہتا، وہ پھر لاسٹ فار ایور جسے کہتے ہیں۔ وہ جو ڈوبی ہوئی رقم جو باریوں کے حساب میں ہوتی ہے نا، وہ ڈوب گئی رقم، اس کو مرفوع قلم کر دیتے ہیں، رائٹ آف کر دیتے ہیں۔ اگر وہ رکھی رہے نا اپنے حساب میں، کاروبار میں وہ رقم جس کا حساب ملتا نہیں ہے، روز شام کو آپ اس کے متعلق پھر نئے سرے سے پھر اکاؤنٹ کرنا شروع کریں گے کہ کہیں غلطی ہو گئی ہے صاحب، اور جس دن آپ نے اس رقم کو اپنے اکاؤنٹ سے رائٹ آف کر دیا، کبھی دوبارہ آپ حساب چیک نہیں کریں گے اس آئٹم کے لیے۔ یہ جو چیز جو مر گیا ہے اس کی یاد کی تو یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے کہ سوال ہی نہیں اس کی بازیابی کا یا اس کی تلاش کے لیے کوئی تدبیر کرنے کی، جو واقعی لاست ہے۔ لیکن یہ جو حالات تھے جن میں یہ گم ہوئے ہیں بچے، اور شہادتیں یہ اس طرف لا رہی ہیں خارجی شہادتیں کہ وہ مرے نہیں ہیں، کچھ اور ہوا ہے، یہ ان کی یاد جو تھی۔ میں عزیزان من آگے سانس میں جو آگے قرآن نے کہا ہے میں بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں میں نے کہاں سے لی، میں کہاں سے لیتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں، اسی قرآن سے اگلی آیت سے۔ لیکن یہ جو چیز تھی کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تم چاہتے یہ ہو کہ میں اس یاد کو بھی بلا دوں، اور میں جانتا ہوں کہ یاد کا تازہ رکھنا جو ہے یہ کتنا ضروری ہے کسی گم گشتہ کی بازیابی کے لیے کچھ کوشش کرنے کے واسطے۔ یاد کا باقی رہنا، فرق ہوتا ہے اس دل میں جن میں یاد بھی باقی نہ رہے یا یاد باقی رہے۔ کچھ نقش تیری یاد کے باقی ہیں ابھی تک، دل بے سر و سامان سہی ویراں تو نہیں ہے۔ یاد کی رمت باقی نہ رہے تو ویران ہو جاتا ہے۔ یاد باقی رہے کسی گمگشتہ شے کی، اس کے لیے کچھ سوچتا ہے، کچھ کرتا ہے، دل بے سر و ساما سہی ویراں تو نہیں۔ اور پھر یہ چیز جو ہے اس یاد کے اندر وہ ٹھیک ہے، اور اس سے تھکنا ہی نہیں چاہیے۔ وہ اپنا کام کرے گا، تم اپنا کام کرو، وہ چاہے آئے نہ آئے تو تم بلاتے رہو، وہ اپنا کام کرے گا، تم اپنا کام کرو، وہ چاہے آئے نہ آئے تو تم بلاتے رہو۔ یہ جو یاد رہتی ہے نا صاحب، یہ بلاتے رہنا ہوتا ہے۔ وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، مجھے جو خدا نے بصیرت عطا فرمائی ہے، اس بصیرت کی بنا پہ میں جانتا ہوں کہ ان گمگشتگان کی یاد اگر مجھے تازہ رہے گی، ان کی تلاش کا جذبہ بیدار رہے گا۔ یاد بھی اگر گم کر دی میں نے تو پھر کوئی جذبہ بھی بیدار نہیں ہوگا۔ اور میں نے جو عرض کیا ہے کہ یہ چیز جو ہے اپنی نہیں میری، ساتھی تو آج پڑی ہوئی ہے، اس لیے یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اس لیے اے میرے بیٹو جاؤ۔ دیکھا یہ یاد کے باقی رہنے سے اگلی ہی فکرے نے، اگلی ہی آیت نے بات بتا دی کہ یہ کیا چیز تھی جس کے لیے وہ یہ کہتے تھے کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ جذبہ اگر وہ یاد بھول جائے، ختم ہو جائے قصہ، اگلی یہ بات ہی نہیں آتی۔ اس یاد کا فطری نتیجہ یہ تھا کہ کہا کہ میرا دل نہیں مانتا کہ وہ ختم ہو گئے۔ قرائن ایسا کہہ رہے ہیں کہ وہ ضرور کہیں ہیں موجود۔ میرے بچوں جاؤ،
فتحسسوا من یوسف، کیا الفاظوں کا انتخاب! میں نے کہا ہوا ریحا نے من، بہرحال اتنی سی عربی تو ضرور کچھ نہ کچھ سیکھ چھوڑیے، قرآن کا مفہوم تو سمجھ میں آئے گا ہی، لیکن یہ جو وہ پھول کی پتی کی نزاکت و خوشبو ہے وہ مفہوم میں کہاں پیدا ہو سکے گی؟ ان الفاظ کے اندر جو بلاغت جو نزاکتیں ہیں وہ تو ان الفاظ کے اندر ہیں، قرآن کا تو ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ فتحسسوا من یوسف، یہ جسے آپ حواس کہتے ہیں یا حس کہتے ہیں، یہ جو طبیعی چیز ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوا اتنی ہمت نہیں ہے کہ اٹھ کے خود جاؤں، ان حواس خمسہ سے کام لے کر میں جا کے تو یہ تلاش کروں، میں تو ذہنی طور پر یہ چیز کرتا ہوں، تم محسوس اور بات سے کچھ کرو تو جا کے وہاں جا کے کہتے یہ اس وقت نہ عرب جب کسی سے کہا جائے کہ میں یوں ہی پاؤں توڑ کے نہ بیٹھ جاؤ، پھر وہ حس باقی نہیں رہتی نا، یعنی میں جو کچھ کر رہا ہوں میں غیر محسوس شکل میں کچھ کر رہا ہوں، اس کے لیے یہی بیٹھ کے بیٹھا ہوا سوچ رہا ہوں ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہونا چاہیے، یہ غیر محسوس ہے۔ کہا کہ میں جو یاد تازہ رکھ رہا ہوں یہ میں ذہنی طور پہ کچھ کر رہا ہوں، تم فضحبوا اٹھو جاؤ اور کچھ محسوس طور پہ بھی کرو اس کے لیے۔ 20 لفظ یہاں ہو سکتے تھے تزیدان من تلاش کرنے کے لیے، سراغ پانے کے لیے۔ کیا تقابل ہے قرآن کا! وہ جو کہا کہ میں خدا کی طرف سے دیے ہوئے علم کی بنا پہ وہ جانتا ہوں، وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تو آپ نے خود بھی کہہ دیا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ بہرحال ایک ذہنی اور فکری چیز ہے، میں اٹھ کے اتنا نہیں چل سکتا، پھر نہیں سکتا۔ فتحسسوا، تم یہ کر سکتے ہو، فزیکل ایکشن جسے آپ کہیں گے، یہ ہے میری یہ تلاش مینٹل ہے ساری، تم ذرا فزیکلی اٹھو جاؤ تو صحیح، بیٹھ گئے ہو اس طرح سے۔ بیٹھتا تو وہ ہے کہ جو نا امید ہو جائے، تمہیں تو یہ بھی کرنا چاہیے، ولا تیأسوا من روح اللہ، بیٹھتا وہ ہے جو نا امید ہو جائے، کیوں نا امید ہو کے بیٹھ؟ ایک ایک لفظ عزیزاں نے مار، ایک ایک لفظ اور اس کا انتخاب قرآن کا، دیکھتے ہو کڑیوں سے کڑیاں کس طرح سے ملتی چلی جا رہی ہیں۔ میری تلاش فکری ہے، تم جو آگے کچھ نہیں کرتے تو وہ تو یہ کیفیت تو اس پہ طاری ہوا کرتی ہے کہ جو مایوس ہو چکا ہوا، دیکھا نا، یاد کا تازہ رکھنا بھی مایوسی نہیں ہے، مایوس ہو جائے تو پھر تو یاد ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تم جو کچھ نہیں کرتے تو محسوس ہوتا ہے کہ تم مایوس ہو رہے ہو، مایوس ہوتے ہو۔ ولا تیأسوا من روح اللہ، الفاظ ہیں صاحب، یاس بھی تو عربی اور قرآن کا لفظ ہے، قنوت بھی تو اسی کا لفظ ہے، لا تقنطوا جو ہے وہ بھی تو آتا ہے، یہ چیز بڑے باریک فرق ہوتی ہے۔ یہ یاس جو ہوتی ہے اس کے اندر ایک علم کا پہلو ہوتا ہے، کسی شے کے متعلق عدم علم کی بنا پہ مایوس ہو جانا۔ گزشتہ کے متعلق یہ بات ہو سکتی ہے، اس کا علم آپ کو نہیں ہے، قنوت یہ ہوتا ہے ڈیفینیٹ اس کے متعلق ہو، اس کے متعلق مایوس ہو جانا۔ یہاں یہ لفظ جو ہے تیأسوا ہے کہ ڈیفینیٹ علم کی بات نہیں ہے مجھے بھی، لیکن کچھ شہادات ہیں جو مجھے، جو قرائن ہیں جو مجھے اس چیز کے اوپر لے آتی ہیں، اس لیے اس عدم علم کی بنا کے اوپر تو مایوسی نہیں ہونی چاہیے نا۔ اگر ڈیفینیٹ ہو جائے اس یہ بات کہ واقعی وہ مر چکے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ تو نہیں واپس آ سکتے، یوں تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ من روح اللہ، وہاں رحمت اللہ بھی آیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہاں آؤں گا تو میں عرض کروں گا ان دونوں میں فرق ہے۔ رو مادہ دونوں کا یہ ہے، رحمت کا ہی ابتدائی مادہ جو ہے یہ نہیں، رحمت نہیں، معاف رکھیے گا، وہاں میں عرض کروں گا رحمت کیوں آیا ہے۔ یہ ہے رو، رے واو ہے، روح بھی یہیں سے ہے،
ریح بھی یہیں سے ہے، روح بھی یہیں سے ہے، راحت بھی یہیں سے ہے، ان کے اندر ریحن میں روحن میں بڑے نازک فرق رہتا ہے۔ کہا نا کہ ذرا چلو پھرو، ہلو ذرا۔ یہ جو ایئر جسے ہم ہوا کہتے ہیں، یہ تو موجود ہوتی ہے اس وقت جس حبس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں آپ احباب، ہوا اس وقت بھی موجود ہے آپ کے پاس، ہوا حرکت میں نہیں ہے۔ یہ پنکھا کیا کرتا ہے؟ اس کے اندر تو نہیں کہیں ہوا بھری ہوئی، یہ آپ کی ساکن ہوا میں حرکت پیدا کرتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں فرق کتنا ہو جاتا ہے اس ہوا میں جس حبس میں آپ بیٹھے ہوئے ہوں، اور وہی ہوا جب متحرک ہو جائے تو کیا کیفیت ہوتی۔ یہ حبس والی ہوا جس کے اندر ہم بیٹھے ہیں، چاروں طرف سے ہمارے گرد ہوتی ہے، محیط ہوتی ہے، ہمیں سانس نہیں لیا جاتا، دم گھٹتا ہے اس کے اندر، اسی ہوا میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے تو نئی زندگی آ جاتی ہے۔ یہ ذرا سی نسیم ساری جب یہ پتے ہلنے لگتے ہیں شام کو حبس کے بعد، تو آپ دیکھتے ہیں ایک نئی زندگی کے آثار اس میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ کوئی چیز باہر سے نہیں آتی، اسی ہوا کے اندر حرکت پیدا ہو جاتی ہے، ریحن ہوا کو کہتے ہیں، لیکن جب اس کے اندر ذرا سی حرکت پیدا ہو جاتے ہے تو اسے روحن کہتے ہیں۔ کہے لاتا ہے من روح اللہ، ہوا کی حرکت سے جو مایوس ہوتے ہو۔ کہا باہر سے کوئی چیز لانے کی بات نہیں ہے، ہوا موجود ہے، تمہاری کیفیت یہ ہے۔ فتحسسوا کے معنی آپ سمجھ میں آئے؟ کہا ہے نا کہ ذرا فزیکلی اٹھ کے ذرا تھوڑا بہت چلو پھرو تو صحیح، چلو پھرو، اس ساکن ہوا میں حرکت پیدا ہو جائے، اور آپ دیکھیے پھر دونوں ہواؤں میں کتنا فرق ہو جاتا ہے۔ بچوں میں یہ ہے قرآن کے الفاظ عزیزہ نے مان، کہاں سے ترجمے ہوں گے ان کے، کس انداز سے ایک ایک لفظ سے دوسرا لفظ چلتا چلا آ رہا ہے۔ میری تلاش فکری ہے، تم اسے محسوس شکل کے اندر تبدیل کرو۔ تم پاؤں توڑ کے بیٹھ گئے، ساکن ہو کے بیٹھ گئے، مایوسی ہے، عدم علم کی بنا کے اوپر یہ چیز ہے۔ اٹھو ذرا حرکت کرو۔ یہ جو اس وقت ساکن ہوا ہے جس میں دم گھٹ رہا ہے، اس میں تم دیکھو گے کہ حرکت پیدا ہو جائے گی، یہ نسیم بن جائے گی۔ اس کے نسیم بننے سے کیوں مایوس ہو رہے ہیں؟ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرین۔ اس بات سے کہ یہ ساکن ہوا جو ہے اس میں حرکت پیدا ہو سکتی ہے، اور ساکن اور متحرک ہوا میں فرق کیا ہوا کرتا ہے، کہنے کہ صرف وہ لوگ اس چیز کو نہیں جان سکتے یا اس سے مایوس ہوتے ہیں جو خدا کے قوانین سے انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ جنہیں قوانین خداوندی کا علم ہوتا ہے، ان پہ یقین ہوتا ہے، وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہوا میں حرکت نہیں پیدا ہو سکتی، اور حرکت والی ہوا اور ساکن ہوا ایک ہی جیسی ہوتی ہے۔ قوم الکافرین کہا جاتا ہے۔ اس کفر سے مراد یہ آپ کے ہاں کا اصطلاحی ایمان و کفر نہیں ہے، یہ تو قرآن کریم نے ان قوانین طبیعی سے انکار کرنے والوں کو بھی قوم کافرین کہا ہے۔ ہمارے ہاں کی ہزاروں مصیبتیں جتنی بھی ہیں، اذیتیں، صعوبات، قوانین خداوندی سے کفر کا بھی تو نتیجہ ہے۔ معاشرے کے اندر کی جو انسانوں کی تباہیاں ہیں وہ تو ان قوانین خداوندی سے کفر ہے کہ جن کا تعلق اقدار سے ہے۔ کبھی زندگی کے اندر جو مصیبتیں ہمیں بھگتنی پڑ رہی ہیں وہ تو اس کی وجہ سے ہے نا کہ ہمیں طبی قوانین خداوندی کے کافر ہیں، اور قرآن نے کہا ہے ان کو کافر، انہیں جاننے والوں کو مومنین کہا ہے۔
ان سے انکار کرنے والے کو کافرین کہا. اور پھر اور بات آگے چلے تو میں نے عرض کیا ہے نا کہ قرآن سے پوچھو نہیں کہاں تک چلتا جاتی ہے. کافرین کہا ہے اس کے لیے. کفر کے معنی اصل میں انکار کرنا نہیں ہوتا. اس کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھپا کر رکھ چھوڑنا, ڈھپے ہوئے کو ڈھپے ہوئے رہنے دینا. یہ قوانین فطرت تو یہاں ساری کائنات کے اندر پھیلے ہوئے ہیں, ان کے اوپر صرف پردے پڑے ہوئے ہیں ہمارے عدم علم کے. قانون قدرت کو کوئی کریٹ نہیں کرتا, کوئی پیدا نہیں کرتا, تخلیق نہیں کرتا, اس کو ڈسکور کرتے ہیں, اس کے اوپر پڑا ہوا پردہ اٹھا دیتے ہیں. کفر کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز پہ پڑا ہوا پردہ. کہا یہ ہے کہ ان چیزوں سے مایوس ہوا ہوتا ہے جو قانون خداوندی کے اوپر جو پردے پڑے ہوئے ہیں, پردے پڑے رہنے دیتا ہے, جو اس کو اٹھا دیتا ہے وہ ان کا مومن ہو جاتا ہے. ڈسکوری کا لفظ ہے اس کے لیے, صحیح لفظ ہے اس کے لیے. کفر کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھپا لینا. بعد کے اس کہنے سے, افسانے سے, آمادہ کرنے سے, فتح سسو سے وہ اٹھے, چلے, پہنچے. پھر درمیان کی کڑیاں بیان کرنے کی ضرورت قرآن نے نہیں محسوس کی. فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز. اب آپ دیکھیے کتنی بڑی تبدیلی آ رہی ہے اس ذہنیت کے اندر. اب لجاجت ہے, اب گڑگڑاہٹ ہے, اب جھکاؤ پیدا ہو رہا ہے. یا ایھا العزیز, یعنی اب تخاطب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس منصب کو کہ اے صاحب عزت و جلال, مسنا و اہلنا الضر, بڑی تکلیف میں ہیں ہم اور ہمارے اہل خانہ. اب ہمدردیاں اس کی لا رہے ہیں واپس. وہ کہنا یہ تھا نا کہ اس بھائی کو چھوڑ دو, اس لیے اب اس میں لجاجت آ رہی ہے. باپ نے اس طرح سے ڈانٹ کے بھیجا ہوا ہے, لجاجت آ رہی ہے. یہ ہے انداز قرآن. مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا. بڑی مصیبت میں گھرانا. اور ہماری کیفیت یہ کہ اب ہمارے پاس اتنا سرمایہ بھی نہیں ہے کہ اس سے ہم غلہ خرید سکیں. یہ تھوڑی سی پونجی جو ہمارے پاس تھی, عزیزان من, میں کیا کہوں, مجھے کہیں تنہا چھوڑیے. الفاظ آتے ہیں قرآن کے, میں اپنے آپ میں نہیں رہتا, میرے سامنے ہوتے ہیں کئی مرادفات جو استعمال ہو سکتے ہیں. مزاۃ مزجاۃ, کیا استعمال کروں؟ بذات تو وہی سرمایہ, کل کائنات کسی کی. بذات تو ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ, بے بذات. کل کائنات کس کی؟ مزجاتن, تھوڑے کے لیے 20 الفاظ کو معنی ہے عربی زبان کے اندر. ذرا تصور میں لائیے, خریدار اور دکاندار, بیچنے والا اور خریدنے والا, قیمت ہو رہی ہے. جو قیمت طے ہوتی ہے یا جو قیمت دینی ہے وہ قیمت پوری اپنے پاس ہے. وہ قیمت رکھی ہوئی ہوتی ہے, شے خود کھنچ کے اس کی طرف آ جاتی ہے. پوری قیمت کی تو یہ کیفیت ہوتی ہے. اور اگر پوری پونجی قیمت نہ ہو بلے میں, وہ تھوڑی ہو, یہ جو تھوڑا سا سرمایہ یا تھوڑی سی جو قیمت ہے اپنے پاس جو رکھی ہے, یہ لفظ مزجات کے معنی ہوتے ہیں جو اپنے پاؤں نہ چل سکے, دھکیل کے آگے جسے کرنا پڑے. پورے پیسے ہوتے تو اس کی ضرورت نہیں تھی. طے ہوا تھا کہ یہ اس کی قیمت ہے, یہ اس کی شرح ہے, یہ ہمارے پیسے ہیں, اور ہم رکھ دیتے, چیز بھاگ کے آتی. کہا یہ وہ مزجات ہے کہ جو اپنے پاؤں تو اس تک نہیں پہنچ سکتی, ہم اسے دھکیل کے تیری طرف کر رہے ہیں. کیا نہیں, یہ ہے انتخاب جسے کہتے ہیں الفاظ. دیکھا نا, یہ بات تو کہنے کی تھی کہ برابری کا سودا نہیں ہے.
ورنہ وہاں بکتا تھا، یہ اللہ بکتا تھا، قیمتاً دیتے تھے، اس لیے کسی کی کچھ آمد نہیں، کچھ نہیں، قیمت اس نے طے کی ہوئی ہے، رکھی ہوئی ہے، چیز آ جاتی ہے، قیمت وہاں بڑھ کے چلی جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ وہ ہماری یہ سرمایہ ہے جو خود بڑھ کے آگے نہیں جا سکتا، وہ چیز بڑھ کے اس کی طرف نہیں آ سکتی، ہم اسے دھکیل کر آگے پہنچا رہے ہیں۔ تو آؤ نل کہلا، اور پھر درخواست یہ ہے کہ جتنی یہ ہے اتنا ہی تو اگر غلہ دیتا تو اس کو دھکیل کر پہنچانے کی ضرورت نہیں تھی، پھر تو برابری کا سودا تھا۔ یہ اتنی سی جو ہے، یہ جسے ہم دھکیل کے تیرے پاس پہنچا رہے ہیں، یہ اتنی سی قبول کر، لیکن غلہ پورا دے دے۔ دیکھا یہ دھکیلی ہوئی قیمت اور جو خود چل کے جاتی ہے قیمت، کیا فرق ہے دونوں کے اندر؟ کبھی کبھی اس قسم کی چیز ہوتی، میں کہتا ہوں یہ ڈرامیٹیکلی ایک چیز ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے۔ صاحب مجھے زیادہ تو کاروباری پتہ نہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ دکاندار اتنے پہ دینے پہ راضی نہیں ہوتا، یہ تھوڑی ہوتی ہے اس کے لیے، یہ اس کے پاس تھوڑی ہوتی ہے، تو آپ کو پتا پھر وہ تنازع کیا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں وہ روپیہ ہوتا ہے، وہ دے رہا ہوتا ہے، لے لو نا تھی، میں کہا کہ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جڑا کچھ ہو گیا وہ ٹھیک ہے، میں نے پتا کاٹا ہے نہیں ساتھ کاٹ ہی لے لو آتی اگلی باری تو یہ کر رہا ہوتا ہے نا وہ دکاندار، اس طرح تو وہ خریدنے والا وہ پیچھے ہٹ رہا ہوتا ہے، وہ دھکیل رہا ہوتا ہے، یہ اس کو کہہ رہا ہوتا ہے۔ یہ نقشہ جو ہے آپ دیکھتے ہیں، یہ ہے بازار کے مزجات۔ کیسے نل کہہ رہے کہ بھی کیسے دے دوں، پیسے تو اتنی ہیں، وہ اللہ پورا مانگتے ہو، کیسے دے دوں؟ تصدق علینا، یہ بھی تو ہوتا ہے۔ یہاں ہم بیع و شرع کا معاملہ نہیں کرنے کے لیے آئے، بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ بھیک تو ان اللہ یجزی المتصدقین، اور تم تو اپنا باقی جو رہ گئی قیمت ہماری وصول کرنا چاہتے ہو نا، تو تم نے تو کہا تھا کہ خدا پوری کر دیا کرتا ہے، باقی وہاں سے لے لینا، ہمیں دے دو۔ من کوئی ان چیزوں کو ڈرامٹائز کرنا چاہے تو آپ دیکھیے کتنی افیکٹو انداز ہے قرآن کے اس ڈائلاگ کا۔ یہ یجزی المتصدقین کیا الفاظ، کمی رہ گئی ہے، ٹھیک ہے، کہاں سے یہ پوری ہونی چاہیے؟ بیچنے والا ہے تو تم نے تو بتایا تھا کہ یہ کمیاں جو ہیں پھر وہ پوری کر دیا کرتا ہے۔ جو چیز تصدق میں دے دی جاتی ہے وہ قیمت تو پوری نہیں ملتی، لیکن وہ پوری کر دیا کرتا ہے۔ اتنی ہم سے لے لو اور اتنی اس سے لے لو، ٹھیک ہو گیا نا معاملہ؟ اب تو دو گے نا پورا غلہ۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب حضرت یوسف نے سمجھ لیا تو زیادہ عرصے تک اب اس بات کو یوں نہیں رکھنا چاہیے، بات کھول دینی چاہیے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے، باپ کی کیفیت بتائی ہوگی نا کہ کیا صورت کہاں پیدا ہوئی ہے، حالات کیا پیدا ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ وہ کہیں یہاں تک ہی نہ پہنچ جائے یہ لمبی بات جو ہے کہ آخر تک وہ باپ جو ہے اسی غم کے اندر ہی مر جائے، یا یہ صورت ہو۔ وقت وہ آ گیا اب بہرحال کہ جہاں درمیان کی کڑیوں نے سنا، کہا کہ میں نے سن لیا ہے، ٹھیک ہے میں دوں۔ ایک بات تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، کہا کچھ یاد پڑتا ہے تمہیں کہ تم نے کوئی تمہارا بھائی یوسف ہوا کرتا تھا، اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ یوسف ہوا کرتا تھا، بات غلے کی ہو رہی ہے، یہاں یہ عزیز مصر بیٹھا ہوا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور پھر یاد ہے وہ جو میں نے اس دن آپ سے کہا تھا، وہ جو واقعہ تھا بوری میں کٹورا کس نے رکھ دیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ وہاں قرآن کریم نے فائل نہیں بتایا کس نے رکھ دیا ہے، وہاں نہیں بتایا جہاں بتایا ہے، کہا کہ یوسف سے کیا کیا تھا، اور پھر وہ جو یوسف کا بھائی تھا، پھر اس کے بعد تم نے یہاں اس کے ساتھ کیا کیا؟ علم تم کچھ یاد پڑتا ہے؟ جرم ثابت ہے، بتا رہے ہیں،
اپنی طرف سے یہ چیز نہیں کہہ رہے کہ تمہیں بتاؤں مجھے سب یاد ہے، تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا، اس کے بھائی کے ساتھ، انداز کچھ تمہیں یاد کرتا ہے کیا کیا۔ اور آگے ہے اذ انتم جاہلون، جبکہ تم بالکل جہالت تھی تمہاری جس کے لیے تم نے یہ ایسا کیا۔ کسی بھی مجرم سے یہ بات کہہ دیجیے، آپ دیکھتے ہیں وہ شدت جو ہوتی ہے اس کی وہ کم ہو جائے گی۔ نادانی تھی تمہاری، تم نے نادانوں کی طرح نادانی میں، جہالت میں، جب تم جاہل تھے کیا کیا۔ اب کچھ یاد آ رہا ہے کیا کیا؟ سوچ لیجئے کہ وہ کھڑے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کون، وہ عزیز مصر کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، غلہ مانگ رہے ہیں، متصدقین چاہتے ہیں، کچھ علم نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے، وہ یہ جو بتاتا ہے۔ تو اب ذہن اس طرف جا رہا ہے۔ عزیزان من، جس انداز میں الفاظ قرآن نے یہ استعمال کیے ہیں، میں نے گزارش کیا، میں تو ایک طرف کوئی بھی نہیں سکتا۔ ایسے میں آپ دیکھیے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ کس طرح سے بھٹکے رہ گئے ہوں گے کہ یہ کیا ہے، انداز دیکھیے قرآن کا عزیزان من، یہ سیدھی سی بات ہے کہ انت یوسف کیا تو یوسف نہیں، یعنی بالکل ان کا لانتا یوسف، میں بھی وہ بات یوں نہیں کہہ سکتا جو ان الفاظ میں ہے۔ ایک ایگزیکٹلی یہ انداز ہوگا نا ان کا کہنے کا، ارے اچھا یہ آپ یوسف ہیں، ان کا لانتا، یہ ہے قرآن۔ یوسف ان سے یہ کہا اور اس کے بعد کہا، اب یہ یہاں اس مقام پہ بیٹھا نا جس کے سامنے یہ کہا، قال انا یوسف، پہلی دفعہ یہ کہا کہ جس یوسف کے ساتھ یہ یہاں انا کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، عدالت کی کرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہاں تو ہر جج کو ہم کہنا ہوتا ہے، میں نہیں کہہ سکتا، وہ نمائندہ ہوتا ہے اس وقت کسی اور حکومت کا، ہم کہنا کھانا یہ ہم یوسف آزادی، یہ ہمارا۔ اب وہ انا جو کہا اس کی وجہ سے تو اس میں تو ذرا تھوڑا سا تکبر پایا جاتا ہے نا، کہنے کے ساتھ دوسرا لفظ قد من اللہ علینا، یہ صرف اس کا فضل ہے۔ انا سے وہ انانیت نہ پیدا ہو جائے، بلکہ اس کے فضل و کرم سے بھی تو وہ مقامات مل سکتے ہیں جہاں میں والا ہم کہہ سکتا ہے، اور جسے کہنا پڑتا ہے عدالت کی کرسی پہ تو وہ گرسی ہوتی ہے، اس کا ایٹیکٹ ہوتا ہے کہ وہاں ہم کہیں، ہمارے دستخطوں سے اور مور عدالت سے یہ جاری ہوا، وہاں کہا ہے تو اسی سانس میں قد من اللہ علینا، یہ خدا کا فضل تھا، احسان تھا جو اس نے ہم نے کیا۔ بات وہاں آ گئی کہ ٹھیک ہے پیسہ خدا کا ہی احسان تھا، اس میں تمہارے کرنے کی تو کوئی بات نہیں تھی۔ کہا کہ نہیں یہ بات نہیں ہے، یہ ہے اس کا احسان، میں اس کے حضور سجدہ ریز ہوں، لیکن وہ یوں ہی نہیں ہوتا کہ جنوں چاہے ککھوں لاکھ کر دے، جنوں چاہے لکھوں کاک کر دے، یہ بات نہیں ہے۔ انہ من یتقی و یصبر، یہ اس کا فضل، اس کا احسان اس پہ ہوتا ہے جو اس کے قوانین کی پوری اطاعت کرتا ہے اور پھر برداشت کرتا ہے ہر قسم کے غلط صورات کو، اس کا نتیجہ یہ ہوا کرتا ہے۔ یعنی فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو بھی حسنکارانہ انداز سے زندگی بسر کرتا ہے وہ اس کو اجر دیا کرتا ہے، یہ اجر ہے جس کو میں نے اس کا احسان کہا ہے۔ مجھے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے یہ کچھ کیا، تقویٰ کیا، صبر کیا، محسنین کی سی زندگی بسر کی، اس لیے میں نے یہ حاصل کیا، نہیں۔ بہرحال بھئی ہم یہ اس کا فضل ہے، لیکن یاد رکھو یہ یوں ہی فضل نہیں مل جایا کرتا تھا۔ دیکھتے ہیں ایک ایک ذکر ایک ایک لفظ کے اندر، کیا عزیزان من یہ میں داستان ہے کسی گزرے ہوئے پیغمبر، کیا ایک کہانی ہے، کیا افسانہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے؟ کوئی فکرہ بھی ایسا آیا ہے کہ جس میں میرے آپ کے ہمارے دور کے یا قیامت تک کے انسان کے لیے کوئی چیز وہ ایک اعلیٰ قدر اس کے اندر نہ چھپی ہوئی؟
سانس میں انا کہا ہے تو قد من اللہ کہا ہے تو فوراً سے جو چیز کہ یہی نہ ہو جائے کہ صاحب پھر ٹھیک ہے تمہارا اس میں کیا ہے من یتقی و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. تم بھی ایسا کر سکتے ہو، یہ مطلب ہے اس کا. وہ میں نے طریقہ بتایا، تم نے ایسا نہیں کیا. تم اس سے معروم رہ گئے. میں نے ایسا کیا ہے، یہ چیز وہاں سے مل گئی مجھے. اگلے الفاظ پھر قرآن کا ایک اور لفظ آتا ہے، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِنَّا كُنَّا لَخَاطِئِينَ. یہ ٹھیک واقعی خدا شاہد ہے. ترجمہ اس کا پھر عزیزان مانی لفظ ہے آثرک اللہ علینا، جس کے ترجمہ کیا جاتا ہے عام طور پہ کہ خدا نے تمہیں ہم پہ واقعی فضیلت دی ہے، یہ درجہ دیا ہے اور ہم خطا کار تھے. پھر وہی بات کہ یہ آثرک اللہ کیا لفظ ہے جو استعمال کیا گیا. الگ سے اثر آپ کو بھی معلوم ہے، اثر خامہ آپ کو پتا ہے کہا کرتے ہیں. بنیادی معنی اس کے ہوتے ہیں نقش نگار، نقش و نگار جسے آپ کہتے ہیں، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے. کسی چیز کے اندر رنگ بھرنا، نقش جسے کہتے ہیں کوئی چیز پیدا کر دینا. کیا کہہ گئے ہیں؟ یہ کہا انہوں نے یہ کہ طبی طور پہ تو تم ہمارے ہی بھائی تھے، اسی خاندان کے تھے جس کے ہم ہیں. ان کے اعتبار سے جسے عام طور پہ کہا کرتے ہیں وہ تو وہی کچھ تھا. اب یہ جو فرق ہے یہ کیا ہے؟ عزیزان من کوئی ادیب اس کو پہچانے گا. کہا یہ ہے انگارہ کہتے ہیں جو وہ پہلا خاکہ کھینچتا ہے نا مصور صرف پینسل سے یوں، اس کو کہتے ہیں انگارہ، ایک خاکہ اسکیچ. کہا کہ جہاں تک اس انگارے کا تعلق ہے، اس خاکے کا تعلق ہے، وہ تو تم ہمیں میں سے ہو، ایک ہی جیسے تھے، لیکن فطرت کے خامے نے جو رنگ آمیزیاں تمہارے اندر کی ہیں وہ ہمیں کہاں میسر ہے. جو اس خاکے کے اندر نقش و نگار اس خامہ فطرت نے کر دیے ہیں وہ ہم نے کہا. خاکہ وہی تھا، بنیادی طور پہ ہم نہیں دیتے تھے تم، حوالہ پیدائشی طور پہ پیکر وہی تھا. لفظ سوچتے ہیں یہ آثرک اللہ کے کیا معنی یہاں ہوتے ہیں، کیا بات ہے جو کہی گئی ہے اس کے اندر. ایک ہی خاندان کے چند افراد، خاندانی اعتبار سے، پیدائشی اعتبار سے، خون رنگ و نسل کے اعتبار سے وہ سارے ایک ہی جیسے خاکے، اسے خاکہ کہا ہے قرآن کہ یہ صرف خاکے ہوتے ہیں جو وہاں سے آتے ہیں. اب ان خاکوں کے اندر رنگ کس کس قسم کا بھرا جاتا ہے، نقش کس قسم کے کیے جاتے ہیں، وہ ان کے اپنی ذاتی خصوصیات جو ہوتی ہیں جوہر، اس کی بنا پہ ان کے اندر نقوش بھرے جاتے ہیں. خاطئین ہم خطا کار تھے، ہمارے اندر اس قسم کا رنگ بھرا گیا، تو محسنین میں سے تھا، تیری رعنائیاں یہ چمک اٹھی قد آثرک اللہ علینا. عزیزان من میں جو وہ کہا کرتا ہوں اپنے لیے نہیں کہتا، قرآن فہمی کے لیے جو کہا کرتا ہوں کہ قرآن کے کسی ایک لفظ سے بھی آگے نہ گزر جائیے، یوں آگے آ جائے تو بیٹھ جائیے اس کو لے کے. خصوصیت سے اس لیے کہ عربی زبان کے مرادفات بے شمار مرادفات ہوتے ہیں ایک بات کے کہنے کے لیے. بیٹھ جائیے یہ سوچنے کے لیے کہ یہاں ان میں سے اس لفظ کو کیوں چنا گیا، یہ یہاں پر اللہ کیوں نہیں بات ہے، ان کی زبان سے کیوں نہیں یہ بات ہے. اس نے تو اس کو من اللہ کہہ دیا. ٹھیک ہے بھائی، اس کا یہ احسان ہے، لیکن ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ وہ تقوی اور صبر اور حسن کارانہ زندگی جو ہے یہ بہرحال اس کا نتیجہ ہوتا ہے. یہ چیز
ان کی زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں صاحب ہم جانتے ہیں، یوں کہیے کہ خاکہ اور حیولہ اور پیکر تو وہی تھا جو ہمارا ہے، ہم میں ہی سے تھا تو، لیکن یہ حسین نقش و نگار جو تیرے اندر ہو گئے ہیں، یہ ہے وہ چیز جو ہم پہ تمہیں فضیلت دے رہے ہیں، اور یہ اس لیے کہ تم نے وہ تقوی کی زندگی بسر کی، وَإِنَّا كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم خطا کار تھے، اور ہم اس لیے ہمارا خاکہ ان سے معروم رہ گیا، تیرے خاکے کے اندر رانائیاں بھر دی گئیں۔ عزیزان من، وہ جسے حسن یوسف کہتے ہیں، وہ حسن یوسف اس پیکر کی رانائیوں کا نام نہیں تھا، وہ تو یہ سیرت کی رنگینیاں ہیں جو ایک لفظ میں وہ بھائی کہہ گئے، آسرا کرتا ہے، یہ سیرت کی رنگینیاں نظر آ رہی ہیں۔ اب آپ نے سوچا کہ یہ کیوں داستان ایک فرد کی مسلسل بیان ہو رہی ہے؟ بھائیوں نے یہ کہا، ادھر سے یہ چیز انہوں نے کہا کننا لخاطئین، جرم کا اقبال کر دیا، جی ٹھیک ہم خطا کار، ہم نے یوسف کے ساتھ بھی وہ کچھ کیا، اس کے بھائی کے ساتھ بھی وہ کچھ کیا، تسلیم ہے، جرم کا اقرار ہے۔ کیا ری ایکشن ہوتا ہے ادھر سے؟ تم نے جرم کا اقرار کر دیا، وہی ری ایکشن کے جو قصہ ابلیس و آدم کے اندر ہوا تھا، یہ خاطئین وہی ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، جب کہا ہے آدم نے کہ ہاں ہمارے رب ہم سے خطا ہوئی، ہم بھول گئے، ہم سے غلطی، ہمیں احساس ہے، ہمیں ندامت ہے، ہمیں اعتراف ہے اس چیز کا، ہم اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ یہ مقام تھا نا جب یہ کہا گیا کہ کوئی بات نہیں ہے، اتاب اللہ ہو جائے، لوٹ آئے ہم تمہاری طرف، جھوٹ کے چل دیے تھے، آ گئے ہم تمہاری طرف۔ یہ ری ایکشن ہونا چاہیے نا ایک مومن کا۔ انہوں نے کہا انا کننا لخاطئین، قال لا تثریب علیکم اليوم، پھر ترجمہ ہو جائے گا کہ آج تم پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، مواخذہ نہیں ہے، مواخذہ خود عربی کا لفظ ہے۔ یہ تسلیم کیا چیز ہے سر؟ بہت کم استعمال ہوا ہے یہ لفظ، لا تثریب علیکم اليوم۔ تسلیم کہتے ہیں کہ ملزم کا جرم ثابت ہو جائے، وہ مجرم ثابت ہو جائے، اس بات جرم کے بعد اسے معاف کر دیا جائے، اور معاف ایسا کیا جائے کہ پھر زندگی بھر اس کو یاد نہ دلائی جائے کہ تم سے یہ جرم سرفراز تھا، اس وقت تسلیم بولتے۔ یہی نہیں کہ میں نے اس وقت تمہیں معاف کر دیا، اب انا سمجھ میں آتی ہے نا، عدالت کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تم نے جرم کا اعتراف کر دیا تھا، گناہ گار تھے، چاہتا تو اسی وقت تمہیں پھانسی پہ لٹکا سکتا تھا۔ یہ بات نہیں ہے، تم نے خاطئین کہا ہے، اقرار جرم کیا، میں سمجھتا ہوں کہ تم میں صلاحیت کی، تم میں اصلاح کی صلاحیت ہے، اس لیے جرم کی تو معافی ہے۔ معافی یہاں نہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ انفیریورٹی کمپلیکس رہ جاتا ہے۔ کہا یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اس وقت معافی ہے، اس کی سزا بھی میں نہیں دیتا، اور اس کے بعد وہ جو غالب نے کہا تھا کہ قسم لے لے جو ہم یہ بھی کہیں، کیوں ہم نہ کہتے تھے، ورنہ معاف کرنے کے بعد بھی عزیزہ نے من یہ کبھی کہہ دینا کہ کیوں بھائی یاد ہے نا، ٹھیک ہے، ویسے ٹھیک ہے، میں تم سے کچھ میں نے انتقام نہیں لیا تم سے، اس وقت بھی میں نے کچھ نہیں کہا، ویسے میں تمہیں یاد دلا رہا ہوں، یاد ہے نا۔ وہ کہتا کہ اس سے تو 20 درجے اچھے تھا کہ تجھے پھانسی دے دیتا۔ یہ عمر بھر کے لیے یہ چیز جو ہے اس کو، یہ جن کا میں نے رڑکاؤں رہنا، بڑا عجیب لفظ ہے، رڑکاؤں رہنا، وہ اچھا بنا وہ بنولا ایک جو لحاظ کے اندر کہیں آ جاتا ہے نا غلطی سے زمین میں، وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، لڑکایا جائے تو دیکھو ہوگا کی ہے۔ یہ جو ہے نا عمر بھر کے لیے یہ چیز کرنا، یہ غلط، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ لا تثریب علیکم اليوم، کبھی یاد نہیں دلاؤں گا اس کے بعد تم نے کیا کیا،
اور یہی چیز تھی جو ہماری تاریخ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 13 سال مکے کی زندگی کے، 6-7 سال مدینے کی زندگی کے، یہ قریش کیا کچھ نہیں کیا تھا انہوں نے حضور کے ساتھ، اور وقت وہ آ گیا جب یہ قیدیوں کی طرح پابدولہ سامنے آ گئے سب کے ساتھ۔ پوچھا کہ اس وقت پھر ہماری کیا سزا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جنگ کے قیدیوں کی جو سزا ہوا کرتی ہے وہ یہ بھی تو عرب کے مقابلے میں جو کھڑے ہوئے تھے یہ ٹھیک ہے۔ کہا کہ تمہیں اس کا اعتراض ہے کہ تم نے یہ کچھ اس دوران میں کیا تھا؟ کہنے کہ ٹھیک ہے، ہم اس کی ذمہ داری دیتے ہیں۔ اب اس انتظار میں تھے جو بھی سزا ہو سکتی تھی، اس کی سزا موت بھی تو ہو سکتی ہے، قتل کی سزا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میرے بھائی یوسف نے جو اپنے بھائیوں سے کہا تھا، محمد اپنے بھائیوں سے وہی کہنا چاہتا ہے، لا تثریب علیکم اليوم۔ حضور نے وہاں یہ آیت دہرائی۔ تصریف پھر یہی تھی کہ اس کے بعد اس کے متعلق کے گزشتہ 23 سال میں یا 20-22 سال میں تم نے کیا کیا تھا میرے ساتھ یا ہمارے ساتھ، اسے کبھی رڑکایا بھی نہ جائے۔ آپ نے تو فرما دیا تھا یہ کہ لا تثریب علیکم اليوم، لیکن ہمارے ہاں بعد میں پھر اب تک یہ چیز چلی آ رہی ہے کہ صاحب ٹھیک ہے، یہ ایمان تو لے آئے تھے، یہ سارے یہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے نا، ٹھیک ہے صاحب، ہاں تو ان کو ہم کس طرح سے پکے مومن قرار دے دیں؟ یعنی وہ فرما رہے ہیں لا تثریب۔ آپ دیکھا پھر یہ لفظ تثریب کیوں آپ نے استعمال فرمایا تھا؟ اپنے لیے تو اتنی کشاد تھی سینہ نبوی میں کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کبھی رڑکاتے۔ وہ یہ تھا ہمارے لیے سبب کہ جس کو تصریف کا لفظ جن کے لیے میں بولتا ہوں ان کو تم نے رڑکانا نہیں کہ تھی تیرا مرے کی کر دے رہے ہیں، اور ہماری ساری کاوشیں، ہماری کوششیں اس میں صرف ہو جاتی ہیں کہ ہم اس 23 سال کے ان کے جرائم جو ہے رڑکائیں ہی نہیں، بلکہ جی اب بھروسہ اگر ہمارے بس میں ہو تو قبروں سے نکال کے پھانسی دے دیں۔ کہنے والوں نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم۔ لفظوں کے انتخاب کے یہ معنی ہوتے ہیں عزیزان من، یہ شاعری نہیں ہوتی کہ وہ وزن میں لفظ اگر شہد فٹ نہیں بیٹھتا تو انگبی لکھ دیا، شاعری نہیں ہے۔ لفظوں کا استعمال، انتخاب بڑی چیز ذمہ دار آدمی۔ حضور نے اس وقت جو فرمایا تھا فوراً میرے ذہن میں یہ جو بات ابھی میں نے عرض کی کہ وہ اس لیے تھا، صحابہ سے یہ کہا، ساتھیوں سے یہ کہا کہ میں نے تو یہ کچھ کیا ہے اور کہا ہے۔ تصریف کیوں حضور نے یہ فرمایا وہاں؟ پہلے تو اپنے مخاطبین سے یہ چیز کہی کہ ٹھیک ہے، تمہیں 23 برس میں تم لوگوں کو جو زخم ان کے ہاتھوں سے پہنچے ہیں مجھے پتا ہے کتنے ہوں گے، یہ اس کے بعد اب ایمان لائے ہیں، آئیں گے، ہمارے تمہارے اندر رہیں گے۔ اس اندر رہنے میں یہ چیز ہو سکتی ہے کہ کبھی وہ زخم یاد آ جائے اور تم ان کے بعد اس کو رڑکا دو اس کی طرح سے۔ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، معافی نہیں کہا، انتقام نہیں کہا کہ یہ معافی اس قسم کی معافی ہے کہ میں بھی اور میرے ساتھی بھی جو ہیں میری سنت کا اتباع کرنے والے، ان کی کیفیت یہ ہوگی ہم زندگی بھر کبھی بھولے سے بھی اس کی یاد نہیں تمہیں دلائیں گے کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ اب تو یہ معنی ہوتے ہیں عزیزان، اور ان کے وساطت سے ہمیں کہا تھا کہ تم نے بھی تصریف جو ہے وہ یہ چیز پیدا کر دی، لا تثریب علیکم اليوم۔ بہت اچھا جی، آئیے ایک ایک لفظ لیجیے قرآن کا عزیزان ہے نا۔ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ بات ختم ہو گئی، معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے جرم کا فلسفہ وہ سامنے آتا ہے۔ میری چیز چرا لیے، ٹھیک ہے، معلوم ہو گیا، میں نے اسے کہا کہ میں نے معاف کیا، ٹھیک ہے، میرا اس نے جرم کیا تھا وہ معاف کیا۔ یہ کہ اس نے یہ ایک جرم کیا ہے، خود اس کی اپنی ذات کے اوپر بھی تو اس کا اثر پڑا ہے اس جرم کا۔
یہ جو تعمیری کاموں سے، حسن کارانہ کاموں سے، اقدار خداوندی کے اتباع سے انسان کی ذات خود متوازن ہوتی ہے، اس غلط قدم اٹھانے سے اس کے توازن میں بھی تو کچھ فرق آ گیا تھا۔ اب میں نے اسے یہ تو کہہ دیا کہ تم نے میرا جو جرم کیا تھا وہ میں نے معاف کر دی، ٹھیک ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ ایک بات اس کی ذات کے اوپر بھی تو مرتب ہوئی ہے، اس اثر کا مٹا دینا کا اختیار میرے اختیار میں تو نہیں ہے۔ وہ بات میرے اختیار میں تو اس جرم کی معافی ہے جو اس نے میرے خلاف کیا تھا۔ یاد ہے میں نیٹشے کا ایک قول دہرایا کرتا ہوں، اس نے یہ چیز کہی تھی نا کہ تم نے جو جرم میرے خلاف کیا ہے اسے تو میں معاف کر دوں گا، تم نے جو اپنے خلاف خود جرم کیا ہے اسے کون معاف کرے گا؟ یہ کہہ کے کہ لا تثریب علیکم الجوم، یہ کہا کہ میرے خلاف جو کچھ تم نے کیا تھا میں نے تو معاف کر دیا، اس سے تم نے اپنے خلاف جو کچھ کیا تھا یہ نہ سمجھ لینا کہ اس معافی میں وہ بھی آ گئی اور میں وہ بھی کر سکتا ہوں، بالکل نہیں۔ یغفر اللہ لکم، تو بابا اس کی مغفرت خدا سے جا کے چاہو، وہ میرا جرم نہیں ہے، نہ ہی میں اسے بخش سکتا ہوں، اس کی حفاظت خدا سے چاہے۔ وہ ایک بڑی کمی واقع ہو گئی تمہارے کیریکٹر کے اندر، اس کی مغفرت جو ہے اس سے حفاظت چاہو، کیا کرے گا وہ؟ کیا بات، میں نے کہا ہے نا کہ یہ اقدار خداوندی کے خلاف جتنے اقدام ہمارے ہاں ہوتے ہیں ان سے ہماری ذات کی نشو و نما میں کمی آ جاتی ہے۔ رحمت کے معنی ہے سامان نشو و نما بہم پہنچانا، خدا کو رحیم اسی لیے کہتے ہیں، سامان نشو و نما بہم پہنچاتا ہے۔ کہا یہ کہ ان غلط اقدامات سے تمہاری نشو و نما رک گئی تھی، خدا سے اس کی حفاظت چاہو، کیوں؟ ہوا ارحم الراحمین، بہترین نشو و نما دینے والا وہی ہے۔ راحمین اور بھی ہو سکتے ہیں، میں تمہیں غلہ دے رہا تھا یہ بھی سامان نشو و نما تھا، یہ بھی رحمت ہے خدا کی طرف سے، وہ ارحم الراحمین، کیا بات ہے، سب سے بہترین دور کے اوپر سامان نشو و نما دینے والا جسے میں بھی نہیں دے سکتا تمہیں، وہ ہے کہ بابا میں نے جو معاف کیا ہے تو اب مطمئن ہو گیا نا بیٹھ جانا تو بس سب ٹھیک ہو گیا، بالکل نہیں، میں نے اپنا جرم معاف کیا ہے، تم نے جو اپنے خلاف جرم کیا، اور یہ وہ چیز تھی جو آدم نے کہی تھی کہ ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے خلاف یہ جرم کیا ہے۔ اقدار خداوندی کے خلاف جو کچھ بھی آپ کریں گے خدا کے خلاف تو وہ جرم ہوتا ہی نہیں، کیونکہ خدا کے خلاف جرم کیا ہے، آپ کر ہی نہیں سکتے اس کے خلاف کوئی جرم، وہ اتنا محفوظ خدا ہے۔ ہر وہ جرم جو تم خدا کی اقدار کے خلاف اس سے سرکشی برتو گے ظلمنا انفسنا ہوتا ہے، تمہارے اپنے خلاف ہوتا ہے۔ اسی لیے خدا یہ کہا کرتا ہے کہ اپنے خلاف جو تم کرتے ہو وما ظلم اللہ ولکن انفسہم یظلمون، ہم نے ان کے اوپر کوئی زیادتی نہیں کی، ہم نہیں کچھ بھی کیا کرتے کسی کے اوپر، اپنے آپ کو زیادتی کرتا ہے انسان۔ وہ جو تم نے کی ہے وہاں سے مانگو، وہ ارحم الراحمین۔ 2 منٹ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگلا فکرہ یہاں آ ہی نہیں جانا، کیونکہ اس ڈائلاگ کا یہ فکرہ ہے۔ یہ ہو گئی بات یہاں سے، اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجہ ابی یأت بصیرا، اب اس کے بعد کہا جاؤ واپس، بات تو یہ ساری تم سنا دو گے جا کے، کیا کہا؟ یہ جو اپنا منصب کا کرتا تھا جس پہ غالباً وہ تمغے وغیرہ بھی لگے ہوتے ہیں، نشانات جس کے اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں، پہچانا جاتا ہے، دوسرے جن کے نے بلا لگایا ہوتا ہے، 3 سٹار لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ وہ شرٹ یا وہ کوٹ وہ تو ایک ہی ہوتا ہے، جرنیل کا بھی، وہ نیچے والے کا بھی، وہ یہاں کوئی گلا لگ جاتا ہے کوئی تھوڑا، یہ نشانات اس کے اوپر ہوتے ہیں۔ کہا کہ بات تو تم جا کے اس کو سناؤ گے، باپ سے کہو گے، وہ ممکن ہے یہ باور نہ کرے
تو یوسف جسے تم کہتے تھے بھیڑیا کھا گیا، یا جب کہو گے کہ ہم نے اس طرح سے بھیج دیا تھا، کیا کہہ رہے ہو کہ وہ عزیز مصر بن کے بیٹھا ہوا ہے؟ تمہاری جتنی باتیں تم نے اس وقت تک کی ہیں انہوں نے جھوٹ سمجھی ہے، یہ بھی شاید جھوٹ سمجھے۔ اس کی تصدیق کے لیے تمہارے پاس کچھ سند ہونی چاہیے۔ لکھ کے سرٹیفکیٹ نہیں دیا، باپ کی بصیرت کے اوپر اعتماد تھا، کہا یہ قمیص لے جاؤ، یہ قمیص لے جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تم کہتے ہو ہم خطا کار ہیں، اس وقت بھی تم ایک کرتا لے کے گئے تھے باپ کے پاس، جس کرتے نے باپ کی یہ کیفیت کر دی تھی، یہ ہے یوسف۔ عزیزان من دیکھتے ہیں جن بلندیوں پہ یہ لوگ تھے، کچھ نہیں کہا، خط نہیں لکھا۔ تمہاری خطا یہ تھی ایک کرتا تم اس وقت لے کے گئے تھے کہ جس کرتے نے جیسا تم کہتے ہو باپ بیچارے کو روتے روتے اندھا کر دیا۔ کہا ایک کرتا یوسف کا آج بھی لے جاؤ اس باپ کے پاس، جب سامنے جائے گا تو روشن ہو جائے گی آج۔ کرتا بھیجتا ہے۔ مگر پھر ہمارے وہ مفسرین آ گئے معجزے کے اوپر کہ وہ اندھے ہو گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس لیے کہ وہ پھر سے بینا ہو جائے اپنا کرتا دے دیا۔ وہ جیسے یہ کچھ تعویذ دے دیتے ہیں، وہ چرکی دے دیں لے آگے نیا لا جاؤ جا کے پا دینا بھی کہتے وہ ٹھیک ہو جائے گا جی، اللہ آگا جی آنکھیں ٹھیک ہو جانی ہے صاحب۔ ہمارے یہاں یہ لکھی ہوئی ہے تفسیر اس کی، بات ہی نہیں سمجھے کہ یہ قمیص کیوں دی ہے ساری، کیا سمجھے صاحب؟ جاؤ یہ کرتا لے جاؤ۔ ہلکو ہو ادا وجہ کے معنی انہوں نے کہا کہ اس کے چہرے کے اوپر ڈال دینا جا کے کر کے، سمجھے نا؟ تو تم جب اٹھاؤ گے کرتا تم دیکھو گے کہ دیکھنے لگتا ہے والا جی یہ اچھا نہ، یہ تو جب تک اس میں شوبہ نہ پیدا کریں بات نہیں بنتی، اور بڑا آسان ہوتا ہے۔ یعنی ان چیزوں کے لیے تو فکر کی ضرورت ہے نا کہ بات سمجھے کہ یہ قمیص ہی کیوں ہے، کس طرح سے یہ چیز وہاں پیدا ہوگی۔ اور جب آپ نے کوئی چیز شوبے میں کرنی ہو تو وہ بڑی آسان ہوتی ہے، افسانے میں، کہانی میں، ڈرامے میں، سنیما میں جہاں آ کے اٹک جاتا ہے نا، وہ آگے سوچتی نہیں کہ کہانی میں سے نکلوں کیسے، کوئی سپر نیچرل چیز اس میں لے آتا ہے، وہاں سے وہ نکال دیتا ہے اس کو، افسانہ نگار کو آدمی اس مصیبت میں سے وہاں لاتے ہیں یہ چیز جو ہوتی ہے، بڑا آسان ہوتا ہے۔ یہ قرآن تو یہ چیز نہیں کرتا، قرآن تو فہم و تدبر کو شروع سے آخر تک اپیل کرتا ہے۔ درمیان میں کہیں بھی اگر وہ یہ چیز لے آئے جسے آپ خارق عادت کہتے ہیں تو وہاں تو وہ فہم و تدبر اور تعقل اور شعور اور علم کو پھر اپیل نہ کیا اس نے، فکر کی چیز ہے۔ جاؤ یہ قمیص میری لے جاؤ، تو اس وقت پہلے بھی لے گئے تھے، اس کو دکھانا یہ جو ہے نا، یا تو بصیرہ، اب بصیرہ کے معنی میں لکھتا لیا وہ اندھے تھے، پھر کہا جب بینائی نظر آ جائے گی۔ ارے بصارت اور بصیرت میں بھی تو فرق ہوا کرتا ہے، مادہ تو دونوں کا ہی بصرہ ہے، بات سمجھ لے گا وہ۔ انہوں نے کہا ہوگا نا کچھ لکھ کے دیجیے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ لے جاؤ، وہ بات سمجھ لیں گے، ساری بات سمجھ لیں گے جب تم سمجھاؤ تو، یا تو بصیرہ بات سب کچھ سمجھ لیں گے وہ جو کچھ بھی ہے۔ اور اس کے بعد وہ تم ہی بھی اہل تم اجمعین، جاؤ انہیں بھی اور باقی سارے گھر والوں کو اب یہاں لے آؤ، وہاں تم نے کیوں رہنا ہے، قحط کا بھی زمانہ ہے، ویسے بھی وہاں عام حالات بھی اچھے نہیں تھے، تو جاؤ وہاں جا کے ان سب کو لے آؤ۔ اور یہ کہہ کے بھائیوں کو آپ نے رخصت کیا، اور بھائی پھر ادھر کی طرف روانہ ہوئے، ادھر سے یہ روانہ ہوئے، ادھر پھر ادھر کیا کیفیت ہوئی آگے کیسے چلی۔ سورہ یوسف کی آیت 93 تک ہم آگے، عزیزان من 94 سے ہم آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔